نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ احزاب آیت نمبر 1-8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب کا آغاز کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس سورت کا تعارف آپ سے کروا دوں کہ یہ سورت مدنی سورت ہے اور مدینہ ہجرت کرنے کے 5ویں سال یعنی 5 ہجری میں نازل ہوئی۔ جب ہم سورہ نور پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ نور اور سورہ احزاب کا آپس میں جوڑے کا تعلق ہے، دونوں مدنی صورتیں ہیں، اور دونوں میں ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم نے جو مکی صورتیں پڑھنا شروع کی تھیں سورہ یونس سے سورہ مومنون تک 14 مکی صورتیں ہم نے پڑھی تھیں، تو ان 14 کے بعد پھر ایک مدنی صورت سورہ نور آئی تھی۔ پھر ہم پڑھ رہے تھے اب سورہ فرقان سے لے کے سورہ سجدہ جو ہم نے کل ختم کی ہے وہاں تک یہ سب مکی صورتیں تھیں۔ 8 مکی صورتوں کے بعد اب سورہ احزاب ایک مدنی صورت آئی ہے۔ سورہ نور نزول کے اعتبار سے 6 ہجری میں نازل ہوئی تھی، یعنی سورہ احزاب کے بعد، اور سورہ احزاب تو 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ اب ان دونوں صورتوں میں جو جوڑے کا تعلق ہے، جوڑا کیا ہوتا ہے کہ اس کے مضامین میں مطابقت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں سورہ نور میں بھی پردے کے احکامات ہیں، سورہ احزاب میں بھی ہیں۔ سورہ احزاب چونکہ پہلے نازل ہوئی ہے 5 ہجری میں، تو اس میں عورت کے لیے گھر سے باہر کے پردے اور نامحرم مردوں کے گھر میں داخلے پر پابندی سے متعلق ہدایات دی گئی ہیں، اور پھر یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ پردے سے متعلق ابتدائی احکامات ہیں کہ عورت جب گھر سے باہر نکلے گی تو وہ کس طرح اپنے آپ کو کور کرے گی۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ سورہ احزاب میں احکامات ہیں۔ اور گھر میں رہتے ہوئے عورت کے لباس اور اس کے ستر سے متعلق جو احکامات ہیں اور محرم مردوں کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ سورہ نور میں دی گئی۔ تو اب ہم اس سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے، اللہ سے ڈریے۔ ولا تطع الکافرین، اور نہ کہنا مانیے کافروں کا اور منافقوں کا، یعنی کافروں اور منافقوں کی باتوں پہ دھیان نہ دیں بلکہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علیمن حکیمہ، جاننے والا اور حکمت والا۔ پہلی آیت جو ہے اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا سا ایک ہیزیٹیشن فیل کر رہے تھے حضرت زینب سے نکاح کے متعلق۔ حضرت زینب آپ کی پھوپھی ذات تھیں اور ان کا نکاح آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام جو کہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ ان کے ساتھ کر دیا تھا۔ ان کا نبھا نہیں ہو سکا، طلاق ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح اب حضرت زینب کے ساتھ ہوگا۔ آپ اس سلسلے میں تھوڑا سا گھبرا رہے تھے کیونکہ آپ کو اندیشہ تھا کہ لوگ منفی قسم کا پروپیگنڈا کریں گے اور لوگ باتیں بنائیں گے کہ دیکھیں اپنی ہی بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کر لیا۔ اس زمانے میں لیپالک بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح ہی سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ نے کچھ معاشرتی احکامات دینے تھے، کچھ
معاشرتی خرابیوں کو معاشرے سے دور کرنا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے یہ اللہ تعالیٰ کروانا چاہتا تھا، یہ بتانا چاہتا تھا لوگوں کو کہ لیپالک بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہ دیں، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ سے ڈریں۔ اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو خاطر میں نہ لائیں۔ اللہ خوب جانتا ہے، حکمت والا ہے، اسے سب باتیں پتہ ہیں۔ آپ صرف کیا کریں؟ وَاتَّبِعْ، آپ پیروی کریں ما اس کی جو یوحا الیکا، جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، میں ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، بما، ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرہ، خبر رکھنے والا۔ وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ کیجیے اللہ پر۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ بطور کارساز۔ اور وہ کیا بات تھی؟ وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح حضرت زینب سے آسمانوں پہ کر دیا۔ یہ واحد نکاح ہے جو دنیا میں نہیں ہوا، اللہ نے آسمانوں میں آپ کا نکاح کروا دیا حضرت زینب کے ساتھ۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، جوف کہتے ہیں خالی جگہ کو، تو یہاں جوف سینے کا اندرونی حصہ مراد ہے، جس کی بائیں طرف انسان کا دل ہوتا ہے، یعنی ہر انسان کے سینے میں جو دل ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ما جعل اللہ، نہیں بنائے اللہ نے، لراجل، کسی آدمی کے لیے، من قلبینی، دو دل، فی جوفہ، اس کے جوف میں یا اس کے سینے میں۔ تو سینے کا جو خالی حصہ، اندرونی حصہ ہوتا ہے، اسے جوف کہا جاتا ہے۔ کہ اللہ نے کسی انسان کے دو دل نہیں بنائے۔ وما جعل، اور نہیں بنایا اس نے، ازواجکم، تمہاری بیویوں کو، اللائی، وہ جو، یا جن کو کہ، تظاہرون، تم ماں کہہ لیتے ہو یا تم زہار کر لیتے ہو، منہن، ان سے، امہاتکم، تمہاری مائیں۔ وما جعل، اور نہیں بنایا اس نے، ادعیاءکم، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم، تمہارے حقیقی بیٹے۔ ذالکم، یہ، قولکم، تمہاری بات ہے، بافواہکم، تمہارے منہوں کی، یہ تو تمہارے اپنے منہوں کی بات ہے۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ فرماتا ہے حق، وہو یہدی السبیل، اور وہی ہدایت دیتا ہے راستے کی طرف، یعنی سیدھے راستے کی طرف۔ اب کسی انسان کے دل میں اللہ نے، سینے میں اللہ نے دو دل نہیں بنائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ حقیقت میں اگر کوئی شخص یہ کہہ بھی دیتا ہے کہ میرے دو دل ہیں، جیسے کہ ایک شخص منافق کہا کرتا تھا کہ میرے تو دو دل ہیں، ایک میرا مسلمانوں کے ساتھ ہے، ایک میرا کافروں کے ساتھ ہے۔ تو کسی کے کہہ دینے سے اس کے دو دل نہیں بن جاتے۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا دل تو آپ کے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یا یوں کہہ دے کوئی کہ فلاں کا دل فلاں کے دل کے ساتھ مل گیا ہے، تو اس طرح کہہ دینے سے کسی کے سینے کے اندر حقیقت میں دو دل نہیں ہو جاتے۔ اور جس طرح دو دل نہیں کسی کے سینے میں ہو سکتے، اسی طرح کسی شخص کی دو مائیں بھی نہیں ہو سکتی۔ کسی شخص کی ماں صرف وہی ہو سکتی ہے جس نے اسے جنم دیا، اور اسی طرح باپ بھی صرف وہی ہے جس کے صلب سے وہ پیدا ہوا۔ تو فرمایا کہ اللہ نے نہ تو کسی انسان کے دو دل بنائے ہیں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، وما جعل ازواجکم اللائی
तुज़ाहिरून मिनहुन्ना उम्महातिकुम, और ना ही तुम्हारी उन बीवियों को जिनको से कि तुम ज़िहार करते हो इनसे तुम्हारी माएँ बनाया है, और ना ही तुम्हारे पालक बेटों को तुम्हारे हकीकी बेटे बनाया है। अब अगर कोई शख्स अपनी बीवी को कह देता है कि तू मेरे लिए मेरी माँ की तरह है, तो वो उसकी माँ नहीं हो जाती। इसे ज़िहार कहा जाता है। ये दौर जाहलियत की एक टर्म थी तलाक देने के लिए। अगर वो शख्स अपनी बीवी से नाराज़ होता तो उसे कहता कि तू मेरे लिए मेरी माँ की तरह तेरी पीठ है, अंती अलैया का ज़हरी उम्मी, अब तू मेरे ऊपर अपनी माँ की पीठ की तरह हराम है। तो उसे तलाक शुमार किया जाता था और उसकी बीवी फिर उस पर हराम हो जाती थी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये तो इनका अपना एक खुद साख्ता इनकी बात है। अगर कोई शख्स अपनी बीवी को अपनी माँ कह दे या अपनी माँ के साथ तशबीह दे दे तो उसकी माँ तो नहीं बन जाती। तो यहाँ तो इतनी सी बात की गई है। 28वें पारे में बड़े वाज़े तौर पे ज़िहार के बारे में अहकामात फिर बताए गए हैं। क़द समिअल्लाहु अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, इस तरह की कोई आयत है कि अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात जो आपसे अपने शौहर के बारे में झगड़ा कर रही है। तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने फिर अहकामात ज़िहार के बारे में नाजिल फरमाए थे। वमा जअला अदइयाकुम अबनाअकुम, और ना ही उसने बनाया है तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारे हकीकी बेटे। ये सब तुम्हारे मुंह की बात नहीं है। अल्लाह के नज़दीक तुम्हारी इन बातों की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जिस तरह किसी की माँ सिर्फ वही है जिसने उसे जन्म दिया, इसी तरह उसका बाप भी सिर्फ वही है जो जिसका वो बेटा है। सिर्फ किसी से कह देने से वो उसका बेटा नहीं बन जाता। जैसे अगर कोई शख्स, आजकल भी लोग जिसकी औलाद नहीं होते अपने भाई का बेटा, अपनी बहन का बेटा, किसी दोस्त का बेटा अडॉप्ट कर लेते हैं, उसे बेटों की तरह ही रखते हैं। इसमें तो हर्ज नहीं है, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन जब वो जवान होगा तो वो आपकी बेटी अगर है हकीकी कोई, तो उसके लिए भी गैर महरम है। वो जिसने माँ बन के उसको पाला है वो उसके लिए भी गैर महरम। उसके बाप के खाने में आप अपना नाम नहीं लिख सकते। आजकल लोग इस तरह कुछ कर भी लेते हैं कि ताकि बच्चा बड़ा होगा तो उसे पता चल जाएगा, वो उसे बताना भी नहीं चाहते। तो ये बात कुरान की रूह से गलत है। वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ व हुव यहदिस सबील, अल्लाह हक कहता है और वही सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। अल्लाह को पता है कि इस तरह करने से क्या क्या खराबियाँ पैदा हो सकती हैं। इसलिए फरमाया वमा जअला अदइयाकुम अबनाअकुम, उसने तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारे हकीकी बेटे नहीं बनाया। ये तुम्हारे मुंह की बातें हैं और अल्लाह सच कहता है और वही सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़ैद बिन हारिस थे, आप उसको बेटे की तरह समझते थे और लोग भी उन्हें ज़ैद बिन मोहम्मद कहा करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन इन आयात के नज़ूल के बाद फिर लोगों ने उन्हें ज़ैद मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना शुरू कर दिया। और ये एक इस्लाह इस्लामी माशरे में की गई कि हकीकी बेटे एक तो आपके असली बेटे नहीं होते और दूसरे बीवियों को माँ कह देने से वो तुम्हारी माएँ नहीं बन जाती। उदऊहुम लिआबाइहिम, बुलाओ उन्हें, पुकारा करो उन्हें उनके बापों के नाम से। व अक्सतु, ये ज़्यादा इंसाफ की बात है, इंदल्लाही, अल्लाह के नज़दीक। फ़इल्लम तालमू, फिर अगर ना तुम जानो, आबाअहुम, उनके हकीकी बापों को, फ़इख्वानुकुम फ़िद्दीन, तो वो तुम्हारे भाई हैं दीन में, व मवालीकुम, और तुम्हारे दोस्त हैं। मवाली जमा है मौला की, तो इसीलिए ज़ैद बिन हारिस को फिर ज़ैद मौला मोहम्मद कहा जाता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे मौला हैं, तुम्हारे दीनी भाई हैं, अगर तुम्हें नहीं पता उनके हकीकी बापों का। वलैसा अलैकुम जुनाहुन, और नहीं है तुम पर कोई गुनाह, फी मा, इस बारे में जो अख्ता तुम
خطا ہو گئی تم سے، بھول چوک ہو گئی تم سے، کوئی غلطی ہو گئی تم سے، اخطا تم، جو خطا ہوئی ہے اس پر تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اس حکم سے پہلے اس میں اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ کے ہاں اس کی پکڑ نہیں ہے۔ ہاں لیکن اس کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اور لیکن جو تعمدت عمدن جان بوجھ کر کریں، قلوبکم تمہارے دل، یعنی جو تمہارے دلوں نے عمدن کیا وہ تو پھر گناہ ہے۔ بھول چوک ہو گئی یا جو پچھلی باتیں ہیں وہ تو معاف ہیں۔ اب اگر کوئی جان بوجھ کر اپنے دلوں کے ارادے سے ایسا کرے گا تو پھر اس کا ضرور احتساب ہوگا۔ پچھلی باتوں پہ وقان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا زیادہ حقدار ہیں، بالمؤمنین مومنوں پر، من انفسہم ان کی جانوں سے، یعنی نبی کا حق مومنوں پر خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمام مومن جو ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھیں، اپنی جان سے بڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی فکر کریں، اور آپ کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبوب سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، بخاری و مسلم دونوں میں یہ حدیث آتی ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، بڑی مشہور حدیث ہے، میٹرک میں سلیبس میں بھی شامل ہے شاید۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے باپ، اس کی اولاد اور سب انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور نبی کی بیویاں امہاتہم ان کی مائیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی امت کے لیے والد کی طرح سے ہیں، بمنزلہ باپ کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، یعنی تم سب کے لیے میری حیثیت والد کی سی ہے۔ اور یہ جو امہات المومنین قرار دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے اسی طرح قابل احترام ہیں جس طرح ان کی حقیقی مائیں قابل احترام ہیں، اور ان کے ساتھ کسی کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار، رحم کے جو تعلقات ہوتے ہیں انہیں اولو الارحام کہا جاتا ہے، رشتہ دار، اور اسی سے لفظ صلہ رحمی بھی ہے۔ سل کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، رحم رشتوں کو، صلہ رحمی کہا جاتا ہے رشتوں کو جوڑنے کو، اور قطع رحمی کہا جاتا ہے رشتوں کو توڑنے کو۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار بعضهم ان میں سے بعض، اولا زیادہ حقدار ہیں، ببعض بعض کی، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین مومنوں میں سے، والمہاجرین اور مہاجروں میں سے، یعنی رحمی رشتے رکھنے والے اللہ کی کتاب کے مطابق مومنوں اور مہاجروں کی نسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ الا ان تفعلوا، مگر یہ کہ تم کرو، الی اولیائکم معروفا، اپنے دوستوں سے، اولیاء دوستوں سے، کم اپنے، معروفہ کوئی نیکی،
کان ذالکا ہے یہ فی الکتابی کتاب میں مستورا لکھا ہوا، سطر کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، سطر لائن لکھی ہوئی، مستورا لکھا ہوا۔ اس سے پہلے رشتہ داروں کے بارے میں یہی الفاظ سورہ انفال کی آخری آیت میں بھی آ چکے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قانون میں خونی رشتے جو ہیں وہ دوسرے تمام رشتوں سے بڑھ کر ہیں۔ یہاں پہ مومن اور مہاجروں کا ذکر کر کے مدینہ کے مقامی معاشرے میں ایک مخصوص صورتحال کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اگرچہ تمہارے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کے تحت بے مثال رشتے قائم ہو چکے ہیں اور تم لوگوں نے ان رشتوں کے حوالے سے ایثار کی بہت زبردست مثال قائم کی ہے، لیکن اللہ کے قانون وراثت میں ایسے رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چنانچہ قانون وراثت میں نہ تو انصار و مہاجرین جیسے کسی بھائی چارے کا لحاظ ہوگا اور نہ ہی منہ بولے رشتوں کے لیے کوئی حصہ مخصوص کیا جائے گا، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور لوگوں کی آباد کاری کا مسئلہ ہوا تو آپ نے ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصار کو بھائی بنا دیا تھا۔ یعنی مدینہ کے رہنے والے جو مقامی باشندے تھے وہ انصار کہلائے اور آپ نے ان کے ساتھ ان کو بھائی بنا دیا، اور انہوں نے پھر ان کے ساتھ ایسے رشتے نبھائے کہ اپنی وراثت تک میں ان کے لیے وہ حصہ دینے کو تیار ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تو ایسا نہیں ہوگا، اب جو حقیقی رشتے ہیں وراثت انہی کو ملے گی۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص اپنے تعلقات کی وجہ سے کسی دینی بھائی کسی دوست کو کوئی چیز دینا چاہے تحفتاً، یا کسی کے حق میں کوئی چیز ہبہ کرنا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، مگر یہ کہ تم کرو اپنے دوستوں سے کوئی نیکی، لیکن وہ بھی ظاہر غیر وارثوں کے حق میں وہ جو 1/3 کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وراثت تو انہی کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ نے وراثت کا قانون مقرر کر دیا ہے۔ یہ نہیں کوئی بھی شخص کر سکتا کہ وہ اپنی زندگی میں کہ میرا یہ بیٹا یا میری یہ بیٹی تو بڑی بڑی خدمت کرتی تھی لہٰذا میں اس کو تو وراثت میں زیادہ حصہ دوں، یا یعنی میرے مرنے کے بعد وہ اس طرح کی کوئی وصیت کرتے کہ میرے بعد میرا بڑا بیٹا ہی ہر چیز کا وارث بنے گا، یا یہ کہ یہ نافرمان ہے اس کو میں نے عاق کر دیا اس کو کوئی وراثت نہیں ملے گی۔ یہ اختیار اللہ نے نہیں دیا، اللہ نے خود حصے مقرر کر دیے ہیں۔ ایک حد تک ہم وصیت کر سکتے ہیں 1/3، جتنی بھی ایک شخص کی جائیداد ہے اپنی جائیداد میں سے 1/3، یعنی اگر کسی کے پاس 3 لاکھ ہے تو اس میں سے تیسرا حصہ 1 لاکھ کو دے سکتا ہے۔ وہ چاہے تو کسی ٹرسٹ کو دے دے، بعض لوگ کہتے ہیں ساری کی ساری رقم میرے مرنے کے بعد ٹرسٹ کو دے دی جائے، وہ جو وارث ہیں ان کو کیوں محروم کر رہے ہیں آپ کو کس نے حق دیا ہے ان کو اس سے محروم کرنے کا؟ ہاں اپنے ٹرسٹ کو دینی ہے 1/3 آپ دے سکتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کو دینا چاہتے ہیں، آپ کسی دینی بھائی کو دینا چاہتے ہیں، کسی مسجد کو دینا چاہتے ہیں تو آپ اتنے میں وصیت کر سکتے ہیں۔ تو ہاں اپنی پوری زندگی میں آپ جیسے مرضی آپ خرچ کرتے ہیں کرتے رہے، آپ اپنے پاس رکھیں کچھ نہ، بے شک آپ اللہ کے راستے میں سارا کچھ خرچ کر دیں، آپ جیسے مرضی اپنی زندگی میں تو خرچ کریں، لیکن اب جب آپ دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے اب آپ کہیں کہ میرے بچے نہیں ہیں یا میرے بیٹے نہیں ہیں تو میں ساری کی ساری اپنی بیٹیوں کے نام کر دوں، تو یہ چیز غلط ہے۔ 1/3 آپ دے سکتے ہیں وہ بھی غیر وارثوں کو۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کتاب کون سی؟ ہو سکتا ہے اس سے مراد لوح محفوظ ہو یا اس سے مراد قرآن حکیم ہو۔ قرآن احکام چونکہ اس سے پہلے سورہ نساء اور سورہ انفال میں یہ احکام نازل ہو چکے تھے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے لیا نبیوں سے ان کا عہد، وَمِن کا اور خصوصاً آپ سے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، وَمِن نوح وَإِبراہیم،
اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے، و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم، اور موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ ابن مریم سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے لیا ان سے بہت پختہ عہد۔ کب لیا تھا یہ عہد اللہ تعالیٰ نے؟ عالم ارواح میں، جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا کیا اور ان سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کا ذکر سورہ اعراف کی آیت 172 میں آیا ہے، اور اس عہد کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ یہ تمام انسانی ارواح سے لیا گیا تھا۔ اور دوسرے عہد کا ذکر اس آیت میں ہے، یہ انبیاء کی ارواح سے اضافی طور پہ لیا گیا تھا۔ اس میں روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھی، اور دوسرے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح بھی تھی، ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ، تاکہ سوال کرے، یعنی اللہ سوال کرے، الصادقین، سچوں سے، عن صدقہم، ان کی سچائی کے بارے میں، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ یہاں پہ آج کی 8 آیات پوری ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔